روشن از قمر گفتا کے رخسار منت گفتم کے شیری از شکر گفتم کے شیری از شکر گفتا کے گفتار منت گفتم کے شیری از شکر گفتا کے گفتار ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ان کس سے بات کر رہے ہیں. تو کوئی حل نہیں تھا. افسوس یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک ڈپلوما لیا ہے تو یہاں پر پہنچے ہیں. اور میں سال میں 50 ڈپلومے ایسے دیا کرتا ہوں. نہیں مانا کوئی چیز گھنٹہ سوا گھنٹہ بات چیت رہی. آخر میں ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تھا اب آپ روکیے ہم جاتے ہیں. اتنا کہہ کر کے ہم اترے ایسی جینے سے. پہلے جینے کا جو ہم نے قدم رکھا ہے تو اب دوسرا پاؤں اس کا ہی نہیں. اس لیے جو کہاں روکیں گے تو اس کے پاس تو قوت ہے. میں نے جو کہا کہ میں جاتا ہوں تو میرے پاس کون سی قوت ہے, میں کیسے چلا جاؤں. تو اتنا جینے ہمارے لیے پہاڑ ہو گیا. بڑی مشکلوں سے ظاہر اترتا ہے. خیر وہ ڈرائیور سامنے دکھائی پڑا تو اس کی زیادہ ہم نے پکارا. ہم نے کل 10 سال کے دلیا پانی کو لا کے چھوڑ دیا. میں سیدھے نیچا چلا گیا اور جالی پکڑ کر کے غور کے پاس رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے منہ میں آیا الٹا سیدھا چہرہ بدلا برا بھلا وہ سب میں نے کہا. اب وہ الفاظ کو دہرانے کے نہیں جتنا ہم نے کہا مگر ایک لفظ ہم اس کا دہراتے ہیں جس سے اندازہ لائے گی کہ کیا دماغ تھا. تو میں نے بھی عرض کیا کہ میں تو یہاں آیا تھا اس لیے کہ آپ کے وسیلے سے میں وہاں تک مدینۃ پہنچوں گا. ہمیں کیا مانا تھا کہ یہاں داتا پڑتا ہے کہ ہم کس لیے کیا ہے کیا ہمارے اوپر ہو رہا ہے. خیر صاحب یہاں تک مغرب کی نماز کا وقت اعلان ہو گئی تو وہیں میں نے جماعت میں شرکت کر دی. قریب قریب تک جماعت آ جاتی ہے مدار پاس سے. نماز مغرب کی پہنچ کر کے پھر دیتی ہے اور بہت زور سے میں نے طاقت لگی جھنڈی کھلائی. پہلے اپنے حساب سے جیسے اکھاڑ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے. کون پاگل آ گیا تو ہم تقریباً 40 دن سے وہاں موجود تھے. کبھی لوگ وہاں کے جان گئے تھے کہ انہیں کیا ہے. ارے لوگ واپس چلے گئے کیا پاگل لوگ نہیں رات سے اگر شادی اعلان میں نکلا پیشاب کر لوں وضو کر لوں وہاں کون صحیح. جیسے دروازے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کاغذات لگائے ہوئے شاہی سپاہی ہوتا ہے. وہ ایک دربان سے پوچھ رہا ہے میرا نام کہ وہ کہاں. اور جگہ خلا آدمی ہو اگلے دوسرے سے پوچھیے ہم نے نہ ہمارے کان میں آواز پہنچی رفتار ہم نے کم کر دی. آج سے چلنے لگا. اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہی لیلا تھا تو آگے رہا نہیں رکے. کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں مدینۃ نہیں کرتے ہیں. ہم تو گلے گلے تھے ہی اچھا ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں سمجھنا لگا. تو اس نے اپنے پہلے سے کاغذ نکالا کہا آ جائے گا ملتا پوری بندیاں بنا ہے یا کہا یہ اجازت نہیں ہے. اس نے جو اجازت نامہ دیا تو میں گرما گیا. میں نے کہا تمہاری حکومت کہاں سو رہی تھی کہ جو میں ہفتوں سے پریشان ہوں مہینہ بھر ہو گیا آج لے کر کے تم آیا ہے.
ہم جا کر سکتے ہیں. مگر لوگ ماننے والے محبت والے اس نے ایسی بات کہی تاج کی طرح بھوٹا ہمارا ٹھنڈا ہو گیا. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہدایت نامہ یہاں کی حکومت کی طرف سے نہ سمجھو, یہ ہدایت نامہ تم کو ان سے ملا لوٹ پاک کی زندگی کی طرف. تو جب اجازت دی جس نے اجازت دی ہے وہ تمہارا انتظام بھی کرے گا. چنانچہ دوسرا سلیپ اس نے نکال سکتی جہاں جو حکومت ہوائی سروس ہے اس کے نام تو 26 تاریخ کو بند کر دیتے ہیں. وہاں جب دیتا تھا ہم کو 26 تاریخ کو لانا تو وہ پروانہ تھا اس کے نام کمپنی کو. ایک جہاز اس کے لیے تیار تھا اور ابھی صبح کو 5 تاریخ کو 7 تاریخ کو جا کے پہنچ گیا اور ہو گیا تھا. ہم سے موڑی روپی ہو نہ ہم پیشاب کرنے گئے نہ وضو کرنے گئے. ہم نے کہا پلاؤ اسی سے پاگل ہے ایسا پیشابی نماز پڑھی اور 3 جگہ پہنچا کمپنی. وہاں کا جو طرف تھا وہ تھا نجدی قریب سواری جو آئے جائیں شاید ہونے لگے. تو اب ٹکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس 1000 روپئے کا اجراف اور باقی روپئے ہمارے سب معلم بامبے سے لے گیا 7 اور 900 روپئے ہمارے پاس جس کے بعد باقی لگے تھے وہ قریب خرچ ہو چکے. 100 کچھ پیسے ہمارے پاس اور 950 روپئے ہوتا ہے کرایہ. تو ایک جگہ ہم نے اس کے لیے آنے کا کہ لو یہ 50 روپئے اس میں جا کے یہ بھی تو نہیں رکھ لو. اس نے کہہ دیا اس نے کہا یہ یہاں بنوا نہیں یہ گدے کا وہاں جا کر کے کام. اب سب پریشانی ہے. اب کیا کریں؟ سامان اپنے پاس ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں کہ کفن ہے تو وہ کتنے میں بکے گا ہم کتنے میں ٹکٹ لیں گے چلے گا. تو اب وہاں سے جب ہم لوٹ رہے تھے تو ایک آدمی ہم کو ملا. اندازہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی امریکہ میں آدمی تھا اسی لمبا تھا لال لال. سلام کیا اس نے جواب دیا پوچھا اس نے کیسے تم یہاں آئے بتایا ہم تو اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور لے گیا اپنے روم میں. اس کے بعد اس نے کتا پوچھا ہم سے ہم نے بتانا شروع کر دیا یہ حال. تو اس نے گھنٹی ملا ایک آدمی آیا اس نے کہا 950 روپئے لا کر کے دو اور اس کے ٹکٹ بنوا کر کے اس کو لا دو. ہم نے اس کو سب بتا دیا کہ 1000 کا ڈرافٹ ہمارے پاس یہ 4000 روپئے میں دیکھ چکا ہوں سب دینا اور اس پر تھوڑا سا 200 روپئے ہماری دے ہے تو کوئی مریض کا کما دیجیے. پھر 80% تک بند بنا کر کے آ گیا تھا. ہم نے پھر صاحب بھیجنے میں ہم کو دقت ہوگی تو وقت لگے گا لیکن ہم جاتی تو مشغول ہو جائیں گے. 13-14 کو ہم واپس ہوں گے مکہ معظمہ. اب وہاں ہمارے پیسے ہوں گے اس کا ریال بنے گا اور ریال کے بعد پھر آپ کے یہاں کا دینار بنے گا تب یہاں ہم دیکھ سکیں گے اس کو. تو ممکن ہے کہ مہینہ بھر لگ جائے. کوئی مراقبے کی بات نہیں بالکل ملنا لگے. اب عقیدت دو کے بعد کی بہت زیادہ دل میں جو ہے کہ وقت بھی چلی گئی
اور بڑی نظامت شرمندگی کہ اب کیا کیا ہم نے کہا کرتے سب کیا ہوگا. نقیر میں شنیر میں جان میں پہچان. اب بات چیت کیا اور میں اور ادھر اچھے وقت میرے پہنچے بیٹھے 12:15 یا 12:15 پہنچے پہنچ گئے. تو ہمارے بہت سے آدمی تھے، علماء بھی تھے جن کے سب کو انتظار تھا، اور عجیب عجیب خبر بھی نصیب ہو گئی تھی مکہ معظمہ میں. تو مار ڈالا گیا، ختم کر دیا گیا، یہ ہوا وہ ہو گیا، اناج سنا دیا پہنچے رات بھر سے لوگ چلے مناظرین. اس کے بعد لیکن اس دوران میں جو مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا تو کافی وقت لگا، ایک مہینے اس کے لگ بھگ ہم یہی لگا. اور وہ آخری سفر ہمارا ہوگا مدینۃ. جماعت ہم کرتے تھے الگ، اب وہ سپاہی کے پریشان کرتے تھے. میں چوکے آتے دیکھنا جب وہاں پہ واپسی ہوئی بنا سے چوتھے دن جمعہ پڑا ہوں ہم بیٹھے ہوئے تھے. دکھ کا دن تھا، اور 3-4 مولانا صاحبان بھی تھے اور کچھ اور ساتھی تھے ہمارے. ہم نے کہا کہ بھائی 2 دن کے بعد جمعہ آ رہا ہے تو جمعے کی نماز کا کیا حال ہوگا، کیا کریں گے. مولانا لوگ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ ہم لوگوں کا تو فرض ہے ہی نہیں، اس کے ٹکٹ کیوں ہوگا. بہت پرابلم ہے جیسے پہنچتے ہیں. ہم نے یہ تو مسئلہ صحیح ہے مگر دل ہمارا قبول نہیں کرتا ہے. یہ قابل ذہین میں رہا ہے جنہوں نے معافی ہے خدا کی طرف سے، مگر کم نہیں دینے جاؤ تو ہوگی نہیں، نماز ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ 2 آدمی بھی اگر ہمارے ساتھ پڑھنے والے مل جائیں تو ہم جمعہ کی نماز اسی قابل سے ہی نہیں پڑھیں گے. تو وہاں پہ جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم تو پڑھیں گے، اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں جس سے اطلاع ہوگی تو دیا طے ہو گیا. تو جمعہ کی نماز وہ آدمیوں کے یہاں جمعہ کے دن سواری ہی نہیں ہے، تو وہ چاہے 11 بجے پڑھیں گے چاہے 10 بجے. تو وہ ٹھیک 2 بار سے تائیدی کو شروع کر دیتے. انہوں نے سامنے کا اپنے وقت تک 1 دن کے بعد وعلیکم السلام آئیے. جمعے کی تیاری اب ہو گیا، نکل گئے، وقت بھی آ گیا. آج یہ طے کیا کہ جمعے کی نماز کہاں کو پڑھیں، کون سے مسلح پر. تو دل میں یہی آیا کہ مسلح ہنسی کے اوپر ہم کو پڑھنا چاہیے. اذان کہلائی اور خطبے کے لیے کھڑے. جیسے اذان کہلائی ویسے کئی 100 سنتریوں نے آ کر کے گھیرا کر دیا. خیال آیا کہ کہیں بیچ میں دخل اندازی نہ کرے، جلدی جلدی مختصر کا خطبہ اب تک مختصر کی نماز اور کر کے خالی. اب وہ سہارا اپنی جگہ پر قائم ہے. صفات کے بعد دستور کے مطابق مسافہ ہونے لگا. ایک مولانا رحمت اللہ صاحب ہیں رفاقت کے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہے، مسافہ کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، ہم دوسرے میں شریک ہیں. تو وہ بجائے ہاتھ سے پاؤں کی طرف جھک گئے. تو جھکتے ہوئے تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جب پاؤں سے وہ بس ہوا اور ٹچ ہوئے تو ہم تو احساس ہونے پیچھے سمجھ گئے.
بس اتنی ہی کے اوپر وہ نزدیک آفیسر تھا پولیس کا، اس نے آ کر کے پکڑا ان کا ہاں پکڑنے کے بعد کہا تم تبداؤں انکم من اہل الاسلام وتصدیقون لغیر اللہ تشرکون باللہ، مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، حج کرنے آیا اور غیر اللہ کو سجدہ کرتا، شرک کرتا، ان سے بات چیت ہونے لگی۔ اب ہم چل رہے ہیں مگر اپنے مطابق میں مجبور ہیں، مطابق آزاد ہے، مجھ سے بڑا مطلب جو بھی کیا بات کاری مصرف اب تو اس کا خدا تم کو سجدہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا الزام لگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس فیل سے راضی نہیں کہ وہ ہمارا قدم چومے پاؤں چومے، لیکن یہ فیل ان کا شرک ہے یا جائز ہے یہ تو بہت الگ چیز ہے۔ ٹاپک نہیں، چل ان کو پکڑا دفتر خالی ہم نے لگا ہم بھی چلے چلے تھا۔ اب لے گیا ہے قاضی کے پاس، تو قاضی کا آفیسر تھا، تو کہاں قاضی خدا بڑا قاضی اس کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی کچہری، اور جاتے ہی اس نے جواب دیا تھا کہ یہ ایسا کرتا ہے، حکومت کے خلاف کرتا ہے اور یا سیلا پکارتا ہے یا بہت پکارتا ہے، اور یہ سجدہ کرتا ہے آدمی کو۔ اس نے اپنی رپورٹ کرائی اور اس کے بعد وہ برف پڑا اوپر، اور اتنی میں میرے خیال میں کئی ہزار آدمی جمع ہو گئے۔ اب وہ جب وہ برف تھا بہت برا بھلا جو میں سے تم ہند ہو ہنوز میں سے ہو رشید ہو یہاں تمہاری سزا دی زیادہ ہوگا دی جائے جو شرک کرتا حکومت کے آدمی ہو بات تمہاری سزا جو ہے تمہارا مزید جو کہا اس نے۔ ایک تو عالم تھے مصر کے، وہ آ گئے تو وہ میرے پیچھے میرے سامنے کا ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، بالکل جانتے تھے میں بھی ان کو جانتا تھا۔ جب اس قاضی القضات نے فیصلہ اپنا سنا دیا تو بہت اونچے پر بیٹھا ہوا تھا وہ، ہم بھی نیچے تھے، سبھی نیچے تھے، 3 ہاتھ اس سے نیچا اس کا پیشکار تھا اور 3-4 ہاتھ نیچے اس کے ہم لوگ تھے، وہ پہلے آسمان پر بیٹھا تھا، تو ہم نے اس کو مخاطب کیا کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم کون؟ میں نے کہا میں ایک آدمی ہوں ہندوستان کا مسلمان، تم کیا کرنا ہے؟ جب اس سے پوچھا کیا کرنا ہے، میں نے کہا سنیے میں کیا کرنا ہوں۔ جو فیصلہ آپ نے ابھی کیا ہے وہ اسلام ہی کے خلاف نہیں بلکہ ساری کائنات اور ساری دنیا کے خلاف ہے۔ اور ہم کو حیرت ہے کہ آپ کو کس نے اس جگہ پر بتا دیا کہ جس سے اسلام ہی نہیں انسانیت کا قانون بھی معلوم نہیں۔ اچھا اتنا جو میں نے کہا تو اس کے اوپر جو کچھ اثر ہوا، آنکھ سب اس کی لال ہو گئی، مگر جتنا مجمع تھا وہ سناٹے میں آیا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ یہ تو جسٹس ہے
عدالت العالیہ کا مالک، اور اس کے لیے ایسی بات ہے خیر کا کچھ اس نے اپنا ہوش ہوا سنبھالا اور سنبھال کر کے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں ایسی بولی بول رہے ہو، کیوں ایسا تم نے کہا؟ میں نے کہا میں نے اسی بات سے کہا کہ میرے افسوس کی کوئی حد نہیں، کیا ایسی بات آپ بول گئے؟ کیا غلط میں نے بات کی؟ میں نے کہا دنیا کے کسی کافر سے کافر، مشرک سے مشرک کا یہ قانون نہیں ہے کہ ایک مدعی کے بیان پر صرف فیصلہ نافذ کر دیا جائے. جی بغیر مدعا علیہ کی بات پوچھے ہوئے نہ یہودی اس کو جائز رکھتا ہے، نہ نصارہ، نہ مشرک، نہ مجوسی، نہ قادری، اور جائز رکھتے ہیں تو آپ جو اہل قرآن اپنے کو کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں. اچھا بات ایسی تھی کہ چوہ گئی ایک دم، تو قبل اس کے جو میری بات کا جواب جو جب سے وہ مخاطب ہوا مولانا رحمت اللہ صاحب کی طرف کہ کل مت قول کیا پائے وہ دیا کیا آپ نے سجدہ کیا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے سجدہ کسی کو نہیں کیا اور نہ سجدہ غیر خدا کے لیے میں جائز سمجھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، دوسرے کے لیے ناجائز. میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ ہمارا شیخ ہے، ہمارا پیر ہے، ہم نے اس کا قدم چھوڑا اور یہ جائز. کیا وہ میری طرح مخاطب ہوا؟ مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے کہ سمے تو نہ تھا. اب تو میری بات پوری سن لیا تم نے؟ کیا حکم وہی ہے جو پہلے لے چکا ہوں؟ پہلے والا تو حکم آپ کا غلط تھا، اور حکم لڑائی جو بھی جانا. اب آپ نے ان کا بیان سن لیا. اس نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور شرک کیا اس نے. میں نے کہا دیکھیے نہ تو آپ خدا ہیں اور نہ آپ رسول ہیں. آپ کسی چیز کو شرک نہیں کر سکتے اور نہ آپ کے کہنے سے کوئی چیز شرک ہوگی. شرک تو وہی ہوگا جس کو اللہ کہے شرک ہے، جس کو رسول اللہ کہیں کہ شرک. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ نے جائز قرار دیا ہو اس کو آپ کہہ رہے ہیں شرک. اچھا دعویٰ آپ ایمان کا کرتے ہیں تو بہت حیرت سے اس نے پوچھا کہ رسول اللہ نے اس کو جائز کیا ہے. میں نے کہا یہ غلط. کہاں ہے نا ہو؟ میں نے اسی کتب الاحادیث کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا دعویٰ اہل حدیث ہونے کا آپ لوگ کرتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مجھ سے. اور کتابیں آپ کے پاس سب جمع ہیں. جون سی حدیث کی کتاب آپ نکالیے اسی میں دیکھ لیں. تو آپ کو انعام دیا. ہم نے کہا میں کیا چلی بھی لے لیجیے. نکلوایا اس نے پیشکار کے پاس لایا. وہ الٹ پلٹ رہا اس کو کیا ملے؟ وہ دیکھ رہا وہ کسی کو ملنے والی چیز کی نہیں ملے. میں نے کہا آتے ہیں ایسا لایا جیا. اس نے دیا. میں نے الٹ کر کے ذرا پوچھا اور اس کو دے دیا. اس نے لیا تو اس کا کو دیا تو گردن ہی لاتا. گردن ہلانے کے بعد اس نے ہاں ہے مگر کرنا نہیں چاہیے. میں نے اس کے وقت سے لسان. میں نے کہا اب اس کے آگے نہ بولیے گا. آپ اگر یہ کہتے کہ ہاں حدیث ہے مگر ضعیف ہے تو بات تھی. آپ کا یہ کہنا کہ حدیث ہے مگر کرنا نہیں چاہیے اس کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ سید الانبیاء کی بات ہے جس کو کوئی نبی بھی نہیں کاٹ سکتا ہے نہ کہ آپ. اور اس وقت میں نے وہ حدیث دے گی تو الفاظ بھی مجھے یاد ہوگا. تو وہ
وہ حدیث میں نے زور سے پڑھ کر کے سنا بھی دیا تو جتنا مجمع تھا اتنا نے سن لیا، اور جو ہندوستانی رہے بیچارے انہوں نے نہیں سنا، باقی سب نے سمجھ سے لیا کہ قدم چومنا بھی جائے نہ ہاتھ چومنا بھی جائے، یہ خود حضور کے ساتھ عمل ہوا، حضور کے قدم چومے گئے، حضور کے ہاتھ چومے گئے، تو حضور کے سارے علیہ السلام و تسلیمات ہیں، کوئی ناجائز کام کرے تو حضور خاموش رہیں گے؟ تو حضور کی خاموشی کسی کام کا یہ بھی حدیث ہے کہ حضور کے سامنے یہ کیا گیا، حضور نے روکا نہیں، لہذا وہ حدیث ہو گئی۔ کیا مجبور ہو کر کے اس میں جائیے، کوئی کام ایسا نہیں کیجیے جس سے کوئی فتنہ پھنسا سکتا۔ میں نے کہا فساد کا گھر تو آپ نے پال رکھا ہے، یہ سب جی طلب الانسان، انسانی کتے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، فضول بات لا کر کے آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ارے ہم لوگ ایسا نہیں آئے کہ بتاتے نہیں آئے، ہم نے قرآن پڑھا جی کہ لا جدال ولا فسوق، نہ وہاں جھگڑنا ہے ہمیں کوئی بری بات زبان سے نکلنی، اس لیے ہم لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اچھا میں اس سے اس کی بڑی ذلت تھی، اور حکومت وزیر کیا کرتا ہوں۔ اب ہماری روانگی کا دن آیا تو ایک عبد الرحمان صاحب مولوی وہاں پر ہیں، کوئی وکیل آدمی، ان کو پتا لگا کہ یہ آج مدینۃ جائے گا، تو وہ آئے، ہم بیچ میں آدمیوں کو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ اس بات تو ہم گئے اس سب کنارے لے گئے، وہ ہم ہی بیٹھے، وعلیکم السلام، بات چیت شروع۔ انہوں نے کہا کہ آج چند دن ہوتے ہیں، ہمیں ایک ہفتہ کے بعد تو میں گورنر کے پاس گیا ہوا تھا اپنی ضرورت، تو وہاں پر تمہارا قصہ چھڑا ہوا، مان تمہارا بار بار آیا تو میں بھی قریب ہو گیا تھا کہ میں سن لوں کیا رہا۔ تو بات یہ تھی کہ یہاں کے جو حکام ہیں انہوں نے گورنر کے بعد یہ درخواست پیش کی کہ فلاں شخص جو حکومت کے خلاف بولتا ہے اور غلط کے کام کرتا ہے اور اس نے جمعہ نیا قائم کیا ہے دعوت سے، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ ہوا ہے، لہٰذا منظوری دی جائے اس کی گرفتاری۔ تو اس نے پوچھا کہ جمعہ قائم کیا، کیا خطبہ ہوا؟ کہا ہاں۔ نماز پڑھ سکتا نہیں تھا؟ اب تم کہتے ہو کہ وہ عالم بھی، کہا ہاں وہ عالم، کہاں تک اس کو گرفتار مت کرو، ہم حکومت سے معلوم کرتے ہیں اور آپ سے جو جواب آئے گا اس کو اتنا عمل کیا جائے۔ تو وہاں کا جو کلکٹر تھا اس نے کہا کہ صاحب وہ بات کتنا ہو جائے گا، آپ اس میں دیر کریں گے، وہ بہت آزاد ہے، وہ منہ میں آتا ہے بولتا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو جب تم کہتے ہو کہ عالم، تو وہ جانتا ہے کہ جمعہ قائم کرنے کا کس کو حق ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جمعہ قائم کیا تو ہم کو شبہ ہوتا ہے یا تو وہ ہندوستان کی حکومت میں کچھ بڑے اونچے عہدے کے اوپر ہے کہ جس کا غرور و تکبر اس کے دماغ میں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت ہند سے ہمارے بڑے گہرے اچھے تعلقات ہیں، ہمارا کوئی بگڑ نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ اگر وہ حکومت کا آدمی نہیں ہے تو ایسا پبلک مین ہے کہ جس کے لاکھوں ماننے والے ہوں، اور یہ غرور اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہو جس کے بنا پر اس نے ایسا کام کیا ہے، لہٰذا ہم کو اس کی تحقیقات کریں۔ تو اس تحقیقات میں اس نے ایک تو وہاں کا خاص دیکھا، اور دوسرے اس وقت گئے ہوئے تھے یہ مولوی حسین احمد رام شیخ الحدیث دیوبند کے، اور یہ جو تبلیغی جماعت کے ناخدا مولوی یوسف سے مر گئے، یہ بھی تھے، ایک مولوی شکور صاحب لکھنؤ کا کوئی وہ بھی گئے ہوئے تھے اس وقت۔ اب یہ مولوی سید
جو قاری سید جو دارالعلوم دیوبند کا محتمل ہے اس وقت یہ بھی تھا. تو گورنر نے انہوں کے پاس بھیجا کہ فلاں شخص فلاں نام کا آدمی فلاں جگہ کا رہنے والا اس کے متعلق آپ لوگوں کو کیا علم اور وہ کیا حیثیت رکھتا ہے کیا شخصیت. تو مولوی حسین احمد اور مولوی عبدالشکور ان دونوں نے تو جواب ایک ساتھ لکھا کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے اور نہ اس کی کوئی شہرت ہے اور نہ وہ کوئی قابل اعتماد آدمی جیسی قسم کا ہے. کوئی گمراہ آدمی ہے وہ غلط غلط بات بولتا ہے. باقی اس کا کوئی نہ حکومت کا آتا ہے نہ پبلک کا. مولوی طیب نے اور یہ یوسف نے جو لکھا یہ قریب قریب ان دونوں کا مضمون ملا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حضرت علی خان اور دوسرا یہ ہے ہم لوگ سال بھر دوڑتے ہیں محنت کرتے ہیں اور یہ 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے تب کیا ذرا بیکار کر دیتا. مولوی طیب نے جواب میں اپنے جہاں پر بہت کچھ لکھا تھا یہ بھی لکھا کہ تقریباً 4 لاکھ مسلم آبادی کا انپور کی ہے اور اس کا اثر اس شہر کے اوپر یہ ہے کہ 12 بجے دن کو کھڑا ہو کر کے کہے کہ آج یہ رات ہے تو ایک آدمی بھی نہ ملے گا جو کہے کہ نہیں دن. اب یہ 2 متضاد بیان اس کے پاس پہنچے اور دونوں کو اس نے ریاض بھیجا. ریاض والوں نے کہا کہ اس کو گرفتار مت کرو ہم انتظام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے سنایا اور سنا کر کے مجھ سے کہا ذرا سمجھ کا قلم دیکھیے گا یہ آپ کے لیے معاملات ہیں ایسا. اب میں پہنچا مدینہ گا تو بس کو یہ کر ہی رہا تھا یعنی ابھی دونوں گاؤں پائیدانی کے اوپر ہیں. ایک نوجوان آدمی ہم کو نہایت حسین خوبصورت اور نہایت قیمتی لباس میں سامنے سے آتا ہوا دکھائی تھا اور وہ قریب کا رہا گیا. قریب آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا ہمیں دعا کیا. اب میرا پاؤں زمین کے اوپر رہ گیا. ہاتھ پکڑا انہوں نے مظاہرہ کیا کہاں کا حسین مل گئی کرا گیا ان سے کہا حکومت تمہارے خلاف سب سے سخت کارروائی کرنے سے آمادہ ہے لہذا اپنا قدم سنبھال کرتے ہیں اور تم اس حال میں ہو کہ تم سے گفتگو کرنا بھی جرم ہے لیکن میرا دینی فریضہ تھا وہ میں تم کو بتانے کے لیے آ گیا. السلام علیکم. میں یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا گھر کہاں ہے آپ چلے گا مگر اس ٹائم کا اثر ہوا ہمارے معاملہ لے رہے تو پھر ہم نہ کوئی مکان کی تلاش میں نکلے نہ سامان کے اپنے ہم ساتھیوں سے راج بھی سمجھانا تمہارا کام اور کون رسم کرتا ہے کون کپڑے بھرتا ہے. جس حال میں گیا وہیں تو پانی والا تھا ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو پیسے دے دو اس کو پانی لیا وضو کیا ہمیں سیکھے آ گیا. پہلا قدم میں نے رکھا تو ہم کو خیال آیا جاننے والا ہوتا اس کا خیال یہ آیا کہ مسجد میں داخلہ ہوا دور کر نماز پڑھ لو تو دیکھا پھر دور کر نماز پڑھی میں نے لوگوں کو دیکھا ایسے جا رہے ہیں تو میں بھی گیا فروغ صاحب کے پاس آج بھی اور اس وقت جو کچھ ہم کو درخواست لگانی تھی لیکن دل قابو میں تھا ہی نہیں. سوچ رہے بادشاہ ہے حکومت وقت ہے اگر وہ ہم سے کہتے کہ 12 گھنٹے کے اندر چاہے چھوڑ دو تو ہم کیا کر لیں گے. جو مقصد تھا ہمارا وہ تو ختم ہو گیا. ہم سے یہاں حاضری دینے کی دیا ہم نے حضور سے درخواست آیا اپنے بشارت دی ہے کہ 40 وقت کی نماز ہماری اس مسجد میں جو پڑھے رہتا ہوں قیامت مسجد کی بات کرنا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی ذخیرہ نہیں اور نہ کوئی اور دل ہے ہمارے پاس کہ جس میں ہم لوگوں کو جلدی کر کے لے جائیں
ہم اس کی نیت سے آئے تھے کہ حضور کے قدموں کی جگہ پر 40 وقت سر جھکائیں گے اور دشمن اس طریقے سے گھات میں انہیں گرم فرمایا تو ہر مشکل آسان اپنی درخواست لگا رہے ایک عجیب سما تھا. یعنی وہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے, بیان میں آ بھی نہیں سکتا. مگر جیسے جیسے ہم بولتے چلے گئے تو ہمارے دل کو سکون ہوتا چلا گیا. ایسا معلوم ہوا کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اور جیسے حضور فرما رہے ہیں نام اچھا پہلے دل کو. ہاں یعنی یہ نہیں نا کہ میں تو آواز سن رہا ہوں, بلکہ جو ایک کیفیت سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم عرض کر رہے ہیں اور حضور اس کے اوپر صاف فرما رہے ہیں. یعنی تسلی. اچھا تھا. اب بعد میں پھر اور حق یقین ہو گیا جبکہ 47 نمازیں ہم نے پڑھ لی. 40 کی درخواست تھی ہماری, 47 ہم نے پڑھ لی. 47ویں نماز میں 4 سنتری اور 2 ان کے آفیسران. کیا نام ہے کہاں کے رہنے والے تمہاری دربار میں طلبی. تو 47 نماز سے پہلے جس میں دعوت ہماری تھی ہم نے کسی کو منظور نہیں کی. ہم نے تو طے کر لیا کہ ہم آج روزے 7 کے اوپر رہیں گے, اس کے باہر ہم کو جانے ہی نہیں, مسجد نبوی سے باہر ہمیں قدم ہی نہیں رکھنا. یہ طے کر لیا تھا. جیسے ہم کو 2 یا 3 وقت نکلنا پڑا پیشاب پخانے کے لیے. اب باقی میں نکلتا نہیں تھا. تو آدیشہ کے بعد جب وہ چاروں پر جھاڑو دیتے ہیں تو اس وقت تو سب کو نکال دیتے ہیں, تو ہم اس وقت بھی نہیں نکلتے تھے. تو وہ آتے, وہ اپنی بولی میں کہتے, اب میں ایک لفظ بھی عربی میں بولتا. ابھی بولوں گا تو اس کو اور موقع ملے گا کہنے کا. تو میں اپنے ہندی بولتا تھا, وہ اپنی عربی بولتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ ہماری نہیں سمجھتا ہے, تو وہ دھکا لگاتے تھے. تو جتنی دور تک ان کے دھکے کا اثر ہوتا اتنی دور میں چلا جاتا تھا, کھڑا رہتا اپنا. تو وہ جھاڑو لگاتے ہوئے ہم پر بھی دروازے پر لے آتے, دروازے کے باہر وہ دھکیل کے دروازہ بند کرتے. دروازہ بند ہو جاتا. تو اب وہی دروازہ پکڑ کے میں باہر اپنا کھڑا رہتا کہ جس وقت کھولو گے اسی وقت ہم آ جائیں گے. اور اگر سو جائیں گے جب بھی دروازہ کھلے گا تو ہم سے گریں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ تھک گئے تو وہیں پر لیٹ گئے, کوئی چوکٹ پر سالت کر کے. یہ سمجھتے کہ تہجد کے وقت وہاں تو تہجد کی نماز مستقل لوگوں اذان بھی ہوتی ہے تہجد کے, تو اس وقت لوگ آئیں گے تو کسی نے کسی کا پاؤں تو بدن کو پڑے ہی گا ہمارے دروازے پر, تو آپ کھلی جائے گی. تو ہم نے دعوت آج 47ویں نماز کے بعد کی قبول کر لی تھی مدینۃ کھانے کی. یہ سب بات. تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ ساتھ دیکھیے آپ بیڑی یا ہتھ کڑی لے آئیے, وہ لگا کر کے ہم کو لے چلیے, ہم چلے چلے. اور جو خالی تو ہم آج تو جانے کے نہیں. کیوں؟ تو کیوں بتانا بھی ٹھیک نہیں تھا, اس لیے کہ ہم تو مجرم تھے, جو دعوت کرے وہ بھی مجرم بنے. ہم نے کہا کہ آج ہم نہیں جا سکتے, اگر کل کے لیے آپ کہیں ہم تیار. اور انہوں نے کہا یہ نہیں رہو, ہم آتے ہیں. یہ آپ پوچھ کر کے آئے, میرا اچھی بات ہے. کل عشاء کی نماز پڑھی تو ہماری نماز سے پہلے کو آ گئے, جو وقت کے بعد وہ آ گئے. ہم نے کہا ہم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. تو نماز پڑھی جیسے بیٹھے ہوئے لوگ نماز سے فارغ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو فراغت ہو گئی. ہم نے کہا ایک سلاد سے فراغت ہوئی, ایک سلاد ابھی باقی. عربی میں سلاد کہتے ہیں نماز کو, عربی میں سلاد کہتے ہیں ضرور سے. تو وہی میں نے اس سے کہا ایک سلاد ہو گئی ایک باقی ہے. تو ادھر عربی وقت نہیں آیا, وہ سمجھے کہ تہجد باقی.
میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے ابھی، آؤ میرے ساتھ. جعلی حضرت کے سامنے میں پوچھتا اور صلاۃ السلام علیہ، اور جتنا ہم کو یاد تھا اور جتنا زبان کو آ سکتا تھا اور وہ سب بیچارہ پریشان جو سنے تو وہ تو سب چھپ کو کی بولی تھی، وہ پریشان ہوتا رہتا تھا. بڑا ہم نے سب پورا کیا اور اسی میں ہم نے درخواست لگا دی ایسا تحریر. تو اب ڈر لگ گیا ہم کو نے جو بلایا، اور دن بھر میں ہم کو جو بات معلوم ہوئی تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ سال گزشتہ فلسطین کے ایک عالم آئے ہوئے تھے جنہوں نے کسی ممبر رسول پاک پر بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد حضور کے فضائل بیان کرتے تھے تو انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے. یہ حضور کی یہ اتنا بیان کرنے پر حضور کی فضیلت اور صلاۃ و سلام ضرور تھا تو ان کو چوراہے پر کھڑا کرا کر کے 20 کوڑے لگے. یہ جو سنا تھا تو ہمارے جو ہوش آواز جاتے گئے تو میں نے حضور میں درخواست لگا لی کہ حضور کوڑے کے لائق تو ہم نہیں نا، تلوار کے لیے تو ہم تیار ہیں. اور کوڑا ہم شاید برداشت نہ کر سکیں تو یہ سزا دو جو ہم سے اٹھا دی جائے، اور گردہ مارنا چاہتا ہو تو وہ کر لے، اس کے لیے ہم کو کوئی حضور نہیں گئے تھا. اب اس کے حال کے قریب جب پہنچے سامنے ہم سے کہا جب چلو آگے کدھر جانا ہے ہمیں کہاں اور بڑا حال سامنے ہونے کے اس میں 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں بہت شانت ہے. تو جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے 10-5 قدم چلے تو ایک آدمی گھر سے چلا، بہت قیمتی لباس، وہی جوتا اور سر پر تاج آیا تھا. قریب بیٹھا کے 50 قدم چل کر کے وہ آیا. آنے کے بعد ہماری سلام کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور جائزہ نہیں سلام کرنا، مگر اس نے بھی سلام نہیں کیا. ہاتھ اس نے بڑھا رکھا ہے، ہاتھ نہیں بڑھا لیا. اب وہ مبارکبادی کے الفاظ کہتا ہوا ہم کو لے چلا. مجلس میں جب پہنچے تو ایک کرسی پڑی اس کے اوپر بیٹھے. تو عرب میں تو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر یہاں پر وہ بنا رہتا ہے تو رہتا ہے صفائی قریب قریب ہر مکان میں. تو یہ اندر کرسی سے رہتی ہے یا فرش رہتا ہے، مگر اس کے اوپر بھی ہزاروں سے خالی میں لکھے ہوئے بہت سی قیمتی تو وہی تھی. اس کے تو میں نے کرسی کی طرف ایک دفعہ دیکھا اور ایک دفعہ ادھر آ کر کے میں بیٹھ گیا. تو وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہوگا لا لا لکھا حاضر کرسی آ سر یہ نہیں سر وہاں نہیں مانی آپ یا کرسی. میں جو اس نے کہا تو میں نے کہا لا جز المسلم ضروری سوال ہے. میں نے کہا مسلمان کے لیے اس کو بیٹھنا جائز نہیں. اب اس جملہ کے کہنے کے بعد فائدہ ہم کو یہ ہوا کہ جتنا خوف ڈر چاروں طرف سے سنتری یا وہ سنگین ذات کو بجلی میں لگائے ہوئے وہ چمکے کہ اللہ آنے لگے. ایک جان 350. اب جب ہم نے اتنا کہا تو سب کا سن آتا ہوا ہم نے سر پایا. اب یہی بات یا تو ہماری بات کو جواب دو یا یہ کہ سب کرسی چھوڑو. تو کرسی اگر چھوڑتے ہیں تو پہلی ہاتھ تو کرسی تو کسی نے نہیں چھوڑا سب بیٹھا رہا. اب ہم کو دوبارہ کہا بھی نہیں. اور میں نے کیوں کہہ دیا تھا کہ وہ سونے کی کرسی اور چاہے اندر لکڑی رہی ہو لوہا رہا ہو جو کچھ بھی صحیح مگر دکھائی پڑ رہی تھی کہ پورا پورا سونا. اب سب چپ تو بول بھی نہیں رہا.
تو ہم نے سوچا کہ ہم تو قیدی کے طور پر یہاں ان کا تو گھر ہے، یہ رات کو چپتا بیٹھ رہے ہیں، ان کا کیا بگاڑتا تو ہمارا کہ ہم جائیں اپنے کام میں لگے، اپنے مسائل میں لگے. کچھ دیر کے بعد میں نے سوال کیا کہ لما طلب تمہیں نہیں یہ سلو کہ آپ نے ہم کو کیوں بلایا، کیا بولا؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا اس کے بعد الفاظ ہم کو یاد. اصل سے مجھے جانتا ہے کہ میں اس کا دشمن، یہ میرا دشمن، نہ تو ایسی گولی نکل رہی ہے، یہ سرکار کا دباؤ ہے، یہ بلوایا جا رہا ہے، بول نہیں رہا ہے. خیر اس کے بعد چائے منگائی ٹھیک ہے، چائے نہیں ملی. اب دوسرا فنجان اس نے وہاں میں نے کہا لا بس چائے زیادہ نہیں، نہ ہرا نہ آخر کہا کہ وہ نہیں ہے، دوسری چیز. اب تیسری پہ آئی آئے، ہم نے کہا بس کہا نہیں یہ بھی تیسری قسم جی. تو وہ واقعی تیسری قسم سے. اب کوئی چائے تھی، کوئی زعفران تھا، کوئی مشک تھا، کوئی عنبر تھا، تو اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی چائے 10 فنجان. اس کے بعد کر رہا 10 نہیں کر رہا 11 میں فنجان. جب 11 پی لیا تو ہمارے دل میں آیا کہ آپ یہ چاہے جو کچھ چاہے مگر اب نہیں پینا ہے. 11 میں والے آدمی جن کی اپنی پوری ہو گئی. پھر بہت زور اس نے لگایا تو ہم نے کہا اللہ علیہ آدمی دوڑا بھائی. میں نے کہا اب اس سے آگے نہیں کر سکتی بہت ایسا رہتا ہے. اسی بیچ میں اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہندوستان کا کیا حال ہے، ہندوستانی مسلمانوں کا کیا حال. ہم نے ان کو بتایا کہ یہ سوال آپ مجھ سے کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ذرائع ہیں معلومات کے، آپ کو شہادت ہے وہاں. اب میں اگر کہوں گا تو تنہا کہوں گا. آپ کے پاس 20 آدمی وہاں سے آتے ہیں نہرو کا حج بدل کرنے کے لیے. ایک آدمی کی بات تو کیا زیادہ پھر بھی کچھ باتیں ہم نے بتائیں. قریب 5 گھنٹہ تک یہ سلسلہ رہا. اب اس کے بعد وہ جب چائے وائے کا سامان سب ہٹ گیا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں جب تمہیں سال کو کم شاید میں نہ مسئلہ، اگر آپ یاد ہے تو کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا. جب یہ اس نے کہا مسئلہ معلوم کرنا ہے، میں نے کہا جب آپ مسئلہ معلوم کرتے ہیں مجھ سے تو مجھ کو اجازت دیجیے اردو بولنے کی. اس لیے آدمی بولنے کا ہم کو قدرت نہیں ہے، نہ استعمال ہے ہم کو. اور سوال نہ معلوم کس قسم کا ہو، عربی لفظ نہ آ گئے زبان پر تو جواب ناقص رہے گا. اور ہماری مادری زبان میں جب جواب ہوگا تو ہم اس سے نکالے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہم تک تکلم و بلسان الفرقان بلسان حکیم نفع و مقاصد. کہا ابھی تک جیسے تم نے گفتگو کی ہے وہ قرآن والی خالی سبزی تم بولتے ہو اور جس کو ہم ایسے خرچ کر کے سمجھتے ہیں تو تم نے کیسے کہا کہ ہم مرد نہیں بول سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اردو صرف میں سمجھوں گا. اس نے کہا کہ اردو صرف میں سمجھوں گا. یہ جو 17 علماء ہمارے ہیں یہ تو اردو نہیں جانتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ ہم کو یہ اطلاع نہیں تو تم جماعت اپنی الگ کرتے ہو، ہمارے اماموں کی پیچھے نماز نہیں کرتے. صحیح میں نے کہا جی ہاں صحیح. میں نے کہا صحیح ہے تو بات کے اس نے کہا کیوں ایسا کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا 2 وجہ ہیں. ایک وجہ عملی ہے اور ایک وجہ اعتقادی. تو گھر سے پوچھتا کہ وہ کیا عملی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا عملی وجہ ہے کہ ہم نے تم سب نے لے جائیں حدیث شری ہو تو سلطان قدرت استاؤ. ایک تو خرابی یہ ہے کہ آپ کا امام لاؤ کو نماز پڑھاتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اماموں کی داڑھی کٹی ہوئی ہے آج جگہ سے کم ہے. میں اصلاح کیسے کی جائے گی؟ لیکن حیران غریبان شدید الاختلاف بین وبینکم فی الاعتقادیات انکم متبعون للشیخ ابن عبد الوهاب النجدی الذی کفر علماء العرب والعجم فکیف نقتدی بکم.
لیکن سب سے جو بڑی ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ لوگ ان عبدالوہاب نجدی جو آپ کے شیخ گزرے ہیں ان کے آپ ماننے والے ہیں، اور ان کے بے حرکات و فترات ہیں جن کے اوپر علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا تو جو اس کے اقوال کو مانے گا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ آیا، اور ہم کو ہمارے رسول نے مسلمان کی اقتداء کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ کے نام سے پیچھے کیسے اقتداء کریں؟ ایک جیسے اتنی جتنا کو پکڑا اچانک سے ایسے ہاتھ نہیں دیا. جتنا کا اسے پھاڑنا تھا ایک ایک رنگ کا ہمارا کھا ہو یہ سب اب پورا بدن کام ہو گیا. اب اس نے رکن لیا. کچھ دیر تک وہ بیٹھا رہا، 2-3 منٹ پیدا پھاڑنے کے بعد اس کے بعد وہ اٹھا. کچھ جتنے سے سب کھڑے ہو گئے، ہم اپنی جگہ پر دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے کھانے پر اس سے بیٹھے ہوئے کھاتا ہے. چلا جاتے یاد رہے کونے پر پہنچا وہاں کھڑا کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر تک کھڑا رہا کہ ایک مولوی اس نے کہا ہے میرے ساتھ آپ مسافر آئے ہیں، آپ نے امیر المومنین کو غضبناک کر دیا. آپ پہلا کام کیجیے کہ جیسے وہ آئیں ویسے ہی آپ کہہ دیجیے کہ میں معافی چاہتا ہوں اور اب آپ کے نام کے پیچھے ہی آپ کے ہمیں بات کریں. اسی میں خیریت ہے، ورنہ آپ کو بچانے والی کوئی چیز نہیں. جب اتنا اس نے کہا تو ہماری ٹیبل کو بدل گئی. ہم نے کہا چن لکم مجھے یا تستجیب من غضب اللہ ورسولہ اذا اغضبتم اللہ تعالی بتوہین نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اللہ کے رسول کی توہین کر کے اللہ کو غضبناک کیا تو آپ کو کچھ احساس نہ ہوا، اور میں نے آپ کے امیر المومنین کو غضبناک کیا ہے تو آپ میرے ساتھ چلے توبہ کرنے کے لیے. توبہ کا مقام وہ تھا کہ آپ توبہ کرتے اپنے کفریات سے جو شان رسالت میں آپ لوگوں سے سرپرست کیا. تو بہت زور سے میں نے کہا تو وہ بھاگ گیا. تو دربار کے خلاف تھا ادب کے. تو ہمارے خلاف کیا ہوتا، ہم تو مجھے جیسے کامن مٹی ویسے کام کو بناؤ ایسا تو اس کے اوپر چلتا، اس کو پھانسی ہوتی یا جوتے لگتے تو وہ بھاگا. اب اتنے میں وہ آیا. اب وہ جو آیا اس کو جو پھر نگاہ پڑی ہماری اس سے روک کے کھڑے یہی کا سب انہوں نے کیا کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوف غالباً پورے شباب کے اوپر ہمارے اندر بس یعنی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ آ کر کے حکم ہی دے گا. اور انداز کیا ہے، ہم تو یہاں پر ہیں اور وہ وہاں پر ہیں، اور بیچ میں 2 لاکھ تعداد کے 9 ایسے لگائے جو فیصلے کے ساتھ کھڑے. اور وہ سنتری اور بندوق کا صرف وہ تو آئی بھی ہے گھیرے میں سامنے 20 جو ہے کہ وہ کو فیصلے کے ساتھ کھڑا کر رکھا ہے کہ بولنا بھی کہا ہے آدمی تو دہشت میں ادھر کا ادھر بھاگ گیا. ایسا اندازہ لگتا ہے کہ کوئی سوال کرے گا تو شاید اب ہماری زبان سے بولی بھی نہیں نکلی. اس انداز کے اوپر ایک بیت ہم کو معلوم ہوا جیسے خوب سردی کا زمانہ ہو اور برف کے پانی کی ایک بوند کوئی سر پر رکھ دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گھستا ہوا کرا جا رہا ہے اندر بوند معلوم نہیں کہ جو گھستی ہوئی اندر چلیے. اچھا تو وہ اندر دل طرف تو پہنچنا ہم کو معلوم ہے. تمنا لے کر کے آتے ہیں کہ مدینے میں موت آ گئے اب کچھ تو دل مانگے بہت دن مل رہی ہے تو اتنا لگا. اب اس کا معلوم یہ تصور تھا کہ وہ اس کی بولی تھی یا کیا تھا، میرے دماغ میں جو بات آئی وہ نہیں یا جو کان میں بات آئی وہ نہیں. تو دنیا کو یہ تمنا لے کر
اچھا اس کو مفت دن آگے مل رہی ہے تو بات صاحب اب حالت ہماری ایک دم پڑا تھی. اب یہ طے ہو گیا کہ یہ پوچھو گے 10 بتانے ہیں. اب آیا تھا, آیا بیٹھ گیا, سب بیٹھ گئے. ہم تو اپنا اطمینان سے, اب ہم کو بہت اطمینان سوچ رہے ہیں اب اس لیے کسی ظاہر سے ظاہر کو کہہ دیجیے, کمزور سے کمزور کو کہہ دیجیے کہ جو کافر ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ کرے گا یہ, اور اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ بیٹھ گیا. تو 1 منٹ تو خاموش ہے, خاموشی کے بعد بھی مجھ سے کہتا ہے ہمیں کہاں میں تم سرحدوں میں بین دائیں تقولوں میں یا رسول اللہ یا کہو, کہاں ہم کو یہ بتا لگا ہے کہ تم لوگ یا رسول اللہ کر کے پکارتے یا غوث کا کے پکارتے, تو ہمارے دل میں قوت اور بڑھ گئی. یہ جو ہم جواب اس کو دے چکے ہیں اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے, اس پر اس نے کوئی بحث نہیں کی کہ تم نے کو فتوا کیسے لگا دیا, کیسے کافی کہا جاؤ, سب سے چاہ کر کہتا ہے کہ ہم کو یہ پتا لگا ہے کہ تم جاؤ تم جا جاؤ. میں نے کہا اس میں آپ صحیح بے صحیح کا کیا سوال کرتے ہیں, یہ تو ہمارا دین ایمان ویسے جائزہ کرنا ہے ویسے کہا کہ اس سے تم مشرک ہو گئے, تمہارے اوپر تو شرک کا حکم آیا اور مشرک کی گردن کاٹ دی جائے گی. میں نے کہا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں مشرک؟ کہاں قرآن فرماتا ہے یعبدون من دون اللہ, غیر اللہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ مشرک ہے. تو ہم دب گئے گا, بہت دھیرے سے بولی ہم نے نکالی. ہم نے کہا ہم آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. اور کیا؟ کیسے پکارے یا رسول اللہ کہنے کو تو آپ شرک کرتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکاریں تو سر کیسے پکاریں, کس کو پکاریں؟ تو کہا یا اللہ کہو, یا اللہ کہو, اللہ کو پکارو. اگر انتم موحدون تعملون القرآن, ہم نے کہا کہ آپ لوگ تو قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں. اس نے کہا اس بیٹا کی بات, ہمارا عمل قرآن ہے. ہم نے کہا تو وہ آیت ہم کو بھی بتا دیجیے جس میں یا اللہ کا ہے, جس میں یا اللہ لکھا ہو وہ آیت ہم کو بھی بتا دیجیے تاکہ ہم سے بھی تو کچھ سمجھے, اس کو بتانا کہ یہ ہے قرآن. اب 2 منٹ 3 منٹ گزر گئے تو ہم نے کہا علیہ سب کی تم عہد من الحفاظ, آپ میں سے کوئی ہاتھی نہیں, بہت گزر سوچنے کا کوئی لینا ہاتھی, ہم سب دیکھنے بیٹھے سب ہاتھی. میں نے کہا ہاتھی میرا ایسے نصیب کیا لفظ یا اللہ. میں نے کہا تو آئے جلدی سنا دیجیے جس میں یا اللہ لکھا ہوا ہے. اب وہ ان 17 مولویوں کو دیکھتا ہے تو مولوی سب ایسے کر کے اس کو دیکھتا ہے, ایسا نگاہ دکھا لیتا ہے, اس کو دیکھتا ہے ایسا نگاہ نہیں ہے, اندھیری کر کے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اور میں سب کو دیکھتا ہوں کہ اب یہ بولے گا اب یہ بولے گا. کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا لن تستطيعوا بإتيان آية فيها لفظ يا الله فاطلبوا مني بإتيان آية فيها يا رسول الله أنا آتيكم بآيات إن شاء الله لا تعدوا أن تحصوها. اگر آپ یا اللہ والی آیت نہیں دکھا سکتے ہیں تو مجھ سے مانگیے وہ آیت جس میں یا رسول اللہ ہو. تمہیں اتنی آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ آپ دل نہ سکو. ہاں پھر قرآن میں نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھو گے. میں نے کہا جی ہاں. اگر آپ یا اللہ والی آیت نہیں لاتے ہیں تو یا اللہ والی کہاں ملے قرآن میں تو قرآن میں یا اللہ ہے ہی نہیں. اور ہمیں تو کہاں سے پا آؤ اس میں اچھا تو سنا یا ابھی پہنچ.
میں نے کہا صاحب آپ عرب ہو, آپ کو ترجمے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ہے, ہم آیتیں پڑھتے ہیں, آپ سن کے چلے جائیے. میں نے پہلی آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میں نے کہا جو پہلی آیت تھی, پر ہندوستانی آدمی کو تو دیر لگے گی سمجھنے میں, وہاں تو قرآن عربی میں, تفسیر عربی میں. جی یہ بھی لگا تھا مقام ہے. میں نے کہا جو یا جو رسول بلغ ما انزل الیک, میں نے کہا ثانیہ دوسری آیت تھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا للناس یا ایھا المزمل راجعا یا ایھا المدثر قانتا. کہتا تو اچھا بس 5 آیت میں نے پڑھی. ان کو جو قرآن کا ہے. اب وہ اپنے علماء کی طرف مخاطب ہوا, کیا کہتے ہیں اس کو. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کرتا, صحیح نہیں کرتا. میں نے کہا آپ اپنا دعویٰ یاد کیجیے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ندا غیر اللہ شرک ہے. جی تو اللہ کو ندا وہ تو ایمان ٹھہرا, اور غیر اللہ کو ندا شرک ہے, اور قرآن میں ہے تو یا ایھا الکافرون. نبی کی تو بڑی شان ہے, مسلمان کی تو بڑی عزت ہے خدا زبان میں, وہ تو یا ایھا الکافرون کی وہی ندا ٹھہرا وہاں بھی, اور قرآن بتاتا ہے. اب یہ معاملہ ڈھیلا دارا رہ گیا, وہ مولوی کا خاموش ہو گیا. تب یہ کہتا کہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ ایک محفل قائم کرتے ہو اور اس کا نام محفل میلاد رکھتے ہو اور اس میں کھڑے ہو کر کے سلام پہنچتے ہو. کیا صحیح ہے؟ میں نے کہا جی ہاں صحیح صحیح. کہا یہ بھی شرک ہے. میں نے کہا یہ تو سوال ہی آپ کو نہ اٹھانا چاہیے, کوئی اور بات پوچھیے. کہا کیوں؟ کہا یہ تو آپ کے یہاں بھی جائز, ہمارے یہاں بھی جائز ہے, اس میں بحث کی کون سی بات ہے. کام کرنا قیام پر جو آپ اعتراض کر رہے ہو تو کام آپ کے یہاں بھی جائز, ہمارے پتا اللہ ایسا دیکھا یہ کس نے تم کو کہا دیا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جائز, یہ علماء کو ایسے ان سے پوچھ لیجیے. تاکہ آگاہ احترام عظیم یہ تہمت مانگ رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر, نہ جائے. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ سنا تم نے؟ میں نے کہا سنا, سب بھول رہے ہیں, سب بھول رہے ہیں. ارے کہ ہم آپ کے یہاں بھی جائیں, ہمارے یہاں بھی جائیں. اب وہ بگڑ گیا. پتا ہم تم سے کہتے ہیں کہ نہ جائے, تم ہمارے سبق پہنچتے ہو بھی جائے. میں نے کہا جی ہاں ہم کو معلوم ہے نا, آپ کا مذہب ہم کو معلوم ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ سب بھول رہے ہیں اور کام میں لگے ہوں گے, یاد نہ ہوگا. تو کہتا آپ کا ملی مذاق کرتے ہیں. ہم نے کہا لے کر لی سزا اور فلم کرا. میں نے کہا مطلب میں مذاق نہیں کرتا. جب زیادہ ہوتا ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب میں داخل ہوا تھا آپ کے دربار میں تو آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا چائے پیش کی. میں نے کہا جی نہیں, اس سے پہلے. اس کے پہلے کچھ نہیں. میں نے کہا کہ سوچی میں بیٹھے تھے, جب میں دروازے کے اندر داخل ہوا تب کٹیا بیٹھے ہوئے تھے. کہا نہیں. میں نے کہا آپ کھڑے ہوئے, قدم بڑھایا آپ نے, کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے. میں نے کہا تم میرے لیے. آپ اٹھے اور اسی تعلیم میں کہتے ہیں قیام. تو میری تعلیم کی خاطر آپ نے قیام کیا. تو اگر کسی کی تعلیم کے لیے قیام ناجائز ہوتا تو کہے تو آپ کھڑے ہوتے, کہے تو یہ مولانا لوگ چپ رکھتے. کہتا لا لا ہاضا کانا تعظیم للذات. نہیں یہ تو مہمان کی تعلیم. میں نے سبحان اللہ وضا کا کانا تعظیم للنبی.
مہمان کی تعلیم کو کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. تو نبی کی تعلیم تو اس سے کہیں بدل گیا میں نے کہا بات یہ ہے آپ دنیا والوں کی تعلیم کرتے ہیں, ہم دین والے کی تعلیم کرتے ہیں. اس کو کر دیا. بحث کا چرچا تو بہت تھا کہ بڑے بڑے علماء بلائے جا رہے ہیں, مگر وہ ایک بات آ گئی عربی قاعدے کی, وہ شروع ہوئی اور وہ ہم ٹوک دیا اس کے اوپر ان کو. وہ مقام کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا, وہ تخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ تو مقام کے معنی اس نے قدم کے بتائے. تو ایک معنی یہ بھی بن سکتے ہیں, مگر یہ معنی اصلی اور لغوی معنی نہیں ہے. اسی کے اوپر میں نے رکھ دیا ہوں کہ آپ آج عرب ہو کر کے ایسی بات کر رہے ہو جو زبان کے خلاف. تو وہ تو سمجھ گیا کہ ہم سے زیادہ جو آگے جانتا ہے. یہ میرا اندازہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ گھس گیا کہ زبان ہماری ہے مگر ہماری زبان تو زیادہ ہم سے یہ جانتا ہے, اس لیے کہ ہم نے شہادت جلدی جلدی پیش کر دیا. جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے لغت کا حوالہ اس کو دے دیا. تو مقام کا الگ وہی صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے, ایک صورت یہ ہے, اور اس کے معنی یہ ہوں گے. اور آپ نے جو کہا وہ بالکل اس سے باہر کی چیز ہے, لہٰذا وہ قابل اعتبار نہیں. یہ اسی قسم سے 4-5 سوالات وہ 5 سوالات اب جب بات شروع ہوئی تھی تو ہم آپ لوگوں سے بتانا ایک بات بھول گئے. جب اس نے کہا کہ ہم سوالات کریں گے جواب چاہیے, تو ہم سمجھ گئے کہ اب بات وہی آئی. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ صاحب ہم کو ایک بات بتا دیجیے کہ انت تتکلم من حیث الاسلام اور من حیث السلطنہ, کہ آپ جو مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو بادشاہی حیثیت سے یا اسلامی حیثیت سے؟ اگر آپ بادشاہی حیثیت سے کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ اللہ کا تلوار موجود ہے, ہمارے پاس گردن ہے. کہا لا لا بل مناظر الاسلام, کہا نہیں ہم اسلامی ہے. میں نے تو کفا بین بین کتاب اللہ سنت رسول اللہ, تو آپ کے قرآن و حدیث بتاتی ہے ہمارے آپ کے کرنا کہاں. تو 5 سوالات جب اس نے کیے اور اس کا کوئی جواب نہیں ملتا, تب وہ آخر میں کہتا ہے کفا ہو کر غصے کی حالت میں کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تمہیں نماز ہمارے امام کے پیچھے پڑھنی ہوگی, اور اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو تمہارے اوپر سزا قائم ہوگی. جی گردن اڑائی جائے یا جو کچھ کہا جائے, بولتا ہم تو علیکم الحدود, یہ لفظ اس نے کہا کہ تمہارے اوپر حد قائم کر دوں گا. جب یہ اس نے کہا تو ہم نے قرآن کی آیت میں ذرا اپنے مقصد کو بیان کر دیا. الحمدللہ الذی جاء بالحق وازق الباطل وکان الباطل زہوقا. میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باطل ذلیل و سرنگو ہو گیا, حق کا بول والا ہو گیا. باطل تھا یہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کو یاد نہیں, ہماری آپ کی بات طے ہے کہ بات حکومت کے لحاظ سے ہوگی یا قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہوگی. طے ہے کہ قرآن حدیث کے لحاظ سے ہوگی, اور آپ کی بات یہ بتا رہی ہے کہ نہ قرآن ہے آپ کے پاس نہ حدیث ہے آپ کے پاس, تب تو آپ تلوار کا سہارا لے رہے ہو کہ خیر قائم کریں گے. یہ تو اللہ نے باطل کا بطلان ظاہر کر دیا اور حق کی حقانیت کو دوبارہ کر دیا. ضرورت اور خوشی. اب بہت دیر تک چپ, اور ہم بھی بیٹھے ہیں چپ, اس لیے کہ اب کوئی خطرہ اترا تو ہم تو رہا نہیں نا, ہم بھی خاموش بیٹھے ہیں. چلو جب تک رات کٹے صحیح, یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ضرور پہو. تو کچھ دیر کے بعد 5-7 منٹ لگ گئے تب بولتا ہے. تو خیر اب آپ لوگ جائیے, مگر کوئی بات ایسی نہ کیجیے گا جس سے صحاب
میں نے کہا کہ آپ اس کو حکم نامہ لکھ کر کے دے دیجیے کہ تم حرم نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تو آپ کے حکم کا ہم احترام کر لیں گے، نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ ہم تو ہندوستان کے مسلمان 5000 میل تو مصیبت پڑتی ہے تو وہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ اتنی، وہاں ہماری مدد ہوتی ہے۔ اب یہ تو زیادہ بات رسول ہے، حرم میں نہ جاؤں گا، جس ذرے کو اٹھا لوں گا وہی آپ کا۔ ہم تو روک دیا، پتا نہیں ہے روکنے کا حق ہم کو نہیں، یہ بین الاقوامی جگہ ہے، ساری کائنات کے مسلمان کی جگہ ہے، ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی کو روک دیں۔ ہم نے کہا تو ہم کو تو خطرہ ہے پھر اب آپ سے، جب ہم کوئی بات کریں چاہے نہ کریں، آپ اس کو فساد بنا سکتے ہو، آپ کی پولیس بنا سکتی، لہذا یا تو ہم کو یہ ثبوت دے دیا جائے کہ آپ کے امام جتنے ہیں وہ عقید حق کے اوپر ہیں اور برحق ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے اعتراضات ہیں جب ان کے اوپر وہ قائم اور ثابت ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہ ہو سکتی، اگر نماز نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ کہا خیر آپ لوگ جائیے، اب جیسے بھی چاہے ویسے پڑھیے گا، مگر یہ کوئی فساد کی بات نہ ہو۔ میں نے کہا نماز میں کیا فساد کی بات ہوتی ہے؟ اب میں نے چلا ہے ساتھ، اب میرا معلم جو ہے مدوگر وہاں کا وہ آیا ظہر کے قریب ہوتا ہوا، آنکھوں سے آنکھیں ڈالی، میں نے کیا بات کہا ہم کو یہاں سے گورنر نے بلا کر کے ہدایت کی ہے کہ وہ شخص ہمارے یہاں ہے۔ ہم نے کہا فوراً اس کو مدینہ سے باہر کر دو، یہاں رہنے نہ پڑے۔ ہم نے کہا کہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے، کہا ہمارے اختیار کی بات تو نہیں، نکالیں وہ رکھیں وہ، ہم تو حکومت کے ملازم بھی نہیں۔ میں نے کہا تو تم سے بات پوچھ کب تک ہوگی؟ جب تک ہم تمہارے یہاں رہیں گے ابھی تک۔ کہا ہم نے کہا تو تم چٹھا بناؤ اپنا کہ ہم تمہارے یہاں آئے، اتنا روپیہ تمہارا ہوا، یہ ہم سے تم لو، سامان ہم نکلوا لیتے ہیں تمہارے یہاں سے، تم کر دو جہاں ہم نے الگ کر دیا، اور ان کی ہمت ہے تو ہمیں نکالیں ہم سے۔ ہم نے سامان اپنے ساتھیوں کے پاس دے دیا، اور ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی بات سن معاملہ ختم کر دیا، ہم نے سامان ہٹوا دیا وہاں سے، اور ہم چلے آئے مدینے میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جماعت ان کی ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی ہم اپنا پڑھیں، تو اب کچھ ترکی کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور مصر کے علماء، ان لوگوں نے گھر کر کے مجھے پوچھا کہ بھائی رات کا کیا معاملہ ہوا؟ تو بہت شور پھیلا ہوا ہے میرے خیال میں، کیا معاملہ؟ ہم نے کہا چلیں تو ان کو باہر سے حصے میں لے آ، تو بولتے بولتے آواز ہماری تیز ہو جاتی ہے، لوگ پاس سے پاس کرو، جو اسے بولنا نہیں چاہیے، تو ان کو لے کر کے باب مجیدی جہاں سنانے ہیں وہاں فرم لے آئے، اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا، پورا مجمع کئی ہزار آدمی جمع ہوگا، اور رات کا قصہ ہم نے کہہ دیا کہ 17 عالم سے نجدہ دیہات سے سب مل کر کے، اور یا رسول اللہ کو ناجائز کہہ رہے تھے، قیام کو ناجائز کہہ رہے تھے، لیکن جب دلائل ہم نے قائم کیے تو سب ساتھی تو مبہوت ہو گئے، اور ان کو کہنا پڑا کہ جیسے بھی تمہاری نماز ہوتی ہے ویسے پڑھ لو۔ تو الحمدللہ نجد اور نجد کے بسنے والے راوی جتنے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن میں پھر ڈھیل دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر کہیں ہندوستان پاکستان کے کوئی راوی صاحب ہوں جن کے پاس کوئی دلیل ہو تو یہی مسجد نبی میں یہیں آ کر کے کیا کر لو۔ اور صاحب حکومت کے لیے تو بہت برا ہو گیا یہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نکالنا چاہا تھا، جو ذریعہ استعمال کیا وہ تو ہوا نہیں نا، اور یہ تو بات جا کر کے ایسی کہہ رہا ہے جو ہمارے وقار کو ختم کر رہا ہے۔ تو ایک فوجی آفیسر ہمارے پاس آیا، صاحب آپ کے متعلق بہت بڑے الزامات آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھنا کیا ہے، الزام آ رہے ہیں تو اس پر جو آپ کر سکتے ہو کیجیے، آپ کو شہادت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کے جی چاہے گا وہ آپ کریں گے، تو مجھ سے کیا پوچھنے آیا۔ کہا بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے چلیں،
ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. یہ رسول پاک کو فرمایا کہ مدینہ بہتر ہے اور مدینہ خیر ہے مسلمان کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خیر یہی ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو. رسول اللہ کا باغی یہ ہم آپ کی ایک بات ہی نہیں سن سکتے. ہم تو یہاں سنیں گے کہ کسی مسلمان کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے کہا بالکل نہیں. یہ بولی آپ کی بتاتی ہے، ہر ایک کی بولی الگ الگ ہوتی ہے. کوا کہیں چیل کی بولی بولے گا یا دس کہیں لوگوں کی بولی بولے گی. تو مسلمان کی بولی اور کافر کی بولی اور. تو اس باتوں کے بعد 29 دن میں رہا 45 نماز پڑھنے کے بعد گنا ہوگا. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سندھ کے مولانا تھے تو 4-5 نجدی مولوی گھیرے ہوئے اور روزے پاک کے بعد جو ہو رہے تھے ہاتھ ہاتھ اٹھا کے گیا ہوا مان رہے تھے آج تک نہیں اس تک کا نہیں. یہ شاید 54-55 کا ہے. ہاں 57 بجے ملا وہ 1957 ہاں بہت مشہور ہو گیا. ہاں وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے نکلتے تھے تو وہ عجیب گانا گاتے تھے. جا رجل من الہند اور معلوم نہیں وہ کیا کیا انداز میں وہ گاتے تھے اس کو. اور وہ عجیب شان تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جو چاچا مل مل کر کے وہ اپنا جتنا ان کو قصہ معلوم ہوا وہ اپنی بولی میں اس کو بنا بنا کر کے میں نے کیا تھا کیا رکھا ہوا ہے یہاں جو تم آ جائیں اللہ فصل رہے گا. یہاں کیا ہے سوائے لکڑی زیادہ پتھر کے یہاں کیا پڑتا ہے کیا پڑتا ہے. اب وہ بیچارے میں انسان جواب دے رہے تھے. اب وہ ایک اکیلے 5 گھیرے ہوئے. انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مزہ نہیں کر سکتے جو ان کو غلاموں کو مزہ نہیں کر سکتے تو ان کو تمہارا مزہ کرنے کے لیے مجھے وہ بننا چاہتا تھا کچھ نہیں. دیکھو یہ پتھر ہے کیا کیا ہے تم بس. اب میں سلام علیکم کر کے اور جو محراب حضور کا پہلی محراب جو اسی کو میں اندر جب آیا تو میری نگاہ پڑی کہ ایک کو یہ 5-6 مولوی یہ تو میں اسی طرح پڑھا تو اسی طرح ایک دوسرے جی ہونا دیکھو وہ چلا رہا ہے چلو ہٹو تو قبل اس سے جو ہم وہاں تک پہنچے 5 روپے کرے. اچھا ایک دوسرے سامنے منچا نے پوچھا ہم نے کہا کیا معاملہ ہے کہاں آپ کا خانہ کہاں ہے بتایا. ان کا کہ یہ مسئلہ تھا صاحب پریشان کیے ہوئے تھے تم کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو وہی آ رہا ہے چلے گا. تو ہم آگے بڑھے اور جا کر کے ہم نے روکا. ہم نے کہا چلو میں چاہتا تھا کہا میں تو وقت نہیں میں نے کہا نہیں چھٹی منا لیجیے اس وقت. ہم کا بہت ضروری بات ہے. کہا نہیں ہمارے پاس کام ہے یہ ان کا 2 منٹ. ہم نے کہا بولیے ان پر آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں. کہا لا اعتراض رہنا. کہا نہیں ہم کو یہ اعتراض کر رہے تھے نا ہمارا کوئی اعتراض. اللہ تیرا شکر ہے.
کوئی پھیلے ہوئے 100 برس سے تو زیادہ ہوگا. جی ہاں، یہ 1392 ہے اور یہ پھیلا تھا 1222 میں. 150 برس سے. تو بہت بڑھیا ہوگا نا. بہت بڑھیا ہوگا. کیا بڑی کیا وادیت نظر میں بڑھ گئی ہے. اور کچھ لوگ مکہ معظمہ میں میرے خیال سے 2 4 10 5 بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے جن کا حکومت سے براہ راست تعلق ہے، ان کے اوپر کچھ اثر ہوا، ورنہ آبادی تو ٹھیک رہتی. اس لیے لوگ دعووں میں چلتا ہے. اب مدینہ طیبہ میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے اثر نہیں ہے. اب کوئی ایسی اطاعت اگر ہو تو مدینہ شریف میں تو پاکستان کے رہنے والا بہت ہے. وہاں تو آج بھی سنیہ تبدیل رہتے اوپر رہا یہ کہ ظاہر میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں، حکومت کی پکڑ ہے، ملا کر نہیں کر سکتے ظاہر میں.